أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الانشقاق مکی، اس کی 25 آیات اور 1 رکوع ہے۔ آج کا ہمارا سبق سورة الانشقاق ہے، جو ہم سیکھیں گے تجوید کے ساتھ اور لہجے کے ساتھ، تو توجہ سے سماعت فرمایا کریں اور آگے بھی شیئر کیا کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے اور سین کو سختی سے، شد آ گیا سین کے اوپر، تو شد والے لفظ کو جو ہے وہ تھوڑا سختی سے اور تھوڑا رک کر پڑھتے ہیں۔ اذا السماء پہ جو مد ہے، مد کریں گے، اس کو مد لازم بھی کہتے ہیں، مد متصل 4 سے 5 الف کے برابر اس مد کو لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کر کے پڑھنا۔ شقت، یہاں پر اخفا کر کے پڑھیں گے، یعنی غنہ ہوگا، قاف کو موٹا پڑھیں گے۔ اذا السماء انشقت، اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، ذال کو نرمی سے پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے اور قاف کو بھی موٹا پڑھیں گے، تا کو باریک پڑھیں گے۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، ہا گلے سے آواز نکالیں گے، وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، ارض، را کو پر پڑھیں گے، را ساکن اس سے پہلے زبر، تو را کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا اور ضاد کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، قاف کو موٹا پڑھیں گے اور خا کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، لام کو باریک پڑھیں گے، وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ، یا پہ مد کریں گے، اس کو مد جائز کہتی ہیں، مد منفصل بھی کہا جاتا ہے۔ اس مد کو 2 سے 3 الف کے برابر لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ انسان یہاں پر غنہ کریں گے، ان نقب یہاں پر بھی غنہ ہوگا۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کادح یہاں پر اظہار ہو، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ کادح الی ربک، را کو پر پڑھیں گے، ربک کدحا، قلقلہ ہوگا، دال ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ کر کے پڑھا جائے گا، اور حن یہاں پر غنہ کریں گے، اخفا، کدحا فملاقیہ، وقفاً ہا بھی ساکن ہوگی، فملاقیہ۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ، فَأَمَّا یہاں پر غنہ کریں گے، من پہ اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا یَسِیرًا، حسابًا یہاں پر ادغام ہوگا، یعنی ادغام مع الغنہ، یسیرا وقفاً را کو پر پڑھیں گے۔ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا،
حسابا یسیرا وینقلب، یہاں پر غنہ ہوگا، اگر ملا کے پڑھیں گے یسیروں تو یہاں پر بھی ادغام مال غنہ ہوگا. حسابا یسیرا وینقلب، اگر یہاں پر وقف ہوگا تو آگے پڑھیں گے وینقلب، یہاں پہ اخفا ہوگا غنہ اور قاف کو موٹا کریں گے. وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، الہ پہ مد کریں گے، مس سیٹی جیسی آواز نکالیں گے اور را کو پر پڑھیں گے اور وقفاً بھی را پر ہوگی موٹی. إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَأَمَّا یہاں پر غنہ کریں گے، من پہ غنہ نہیں ہوگا، یعنی حروف ہلکی آگے آ گیا نون ساکن کے بعد، تو یہاں اظہار کر کے پڑھیں گے، یعنی غنے کے بغیر ادا کیا جائے گا. را کو پر پڑھیں گے موٹا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، ظا کو موٹا پڑھیں گے، ظَهْرِهِ، را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہے. وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، ید پہ قلقلہ کریں گے، سا کو نرمی سے پڑھیں گے. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا، صاد کو موٹا کریں گے اور سین کو باریک سیٹی جیسے آواز نکالیں گے، عین گلے سے آواز نکلے گی، یعنی عین کی آواز واضح کر کے نکالیں گے اور را کو وقفاً موٹا کریں گے. وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، فی پہ مد کریں گے، انّا پہ غنہ کریں گے. إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، انّا پہ غنہ کر کے پڑھیں گے، ظا کو پر پڑھیں گے اور نون پہ بھی غنہ ہوگا. لَن یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے، یہ نون نہیں پڑھا جائے گا. یحور وقفاً بھی را کو پر پڑھیں گے اور آگے ملا کے پڑھیں گے، پھر بھی را پر پڑھی جائے گی. إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، انّا پہ غنہ کریں گے اور بلا پہ مد کریں گے، صاد کو موٹا پڑھیں گے. بَلَىٰ إِنَّ رَبَّ، را کو پر پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے اس لیے را کو پر پڑھا جائے گا موٹا. بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، فلا پہ مد کریں گے، قاف کو موٹا کریں گے اور قلقلہ کریں گے. فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ، بالشفق وقفاً جو ہے قلقلہ کریں گے اور قاف کو موٹا بھی کریں گے. فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ، وقفاً قاف موٹا اور قلقلہ ہوگا. وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، تو اور قاف کو موٹا کریں گے، یہاں پر اخفا مع الغنہ ہوگا، یعنی غنے کے ساتھ پڑھیں گے، تو کو موٹا کریں گے اور قاف کو بھی موٹا کریں گے اور وقفاً قلقلہ کریں گے. لَتَر کی جو را ہے، را کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ،
فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. قوری قاف کو موٹا کریں گے، را کو باریک اور حمزہ پڑھیں گے، یا نہیں پڑھی جائے گی. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِ پہلا حمزہ دوسری عین، ان میں واضح فرق کر کے پڑھیں گے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. قرآن کا جو قاف اور را ہے ان دونوں کو موٹا کریں گے. قرآن لا يسجدون بل الذین کفروا یکذبون. دال کو نرمی سے پڑھیں گے، کفروا کی را کو پر پڑھیں گے. بل الذین کفروا یکذبون. واللہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہوگی تو لام کو پر پڑھا جاتا ہے موٹا. واللہ اعلم بما یوعون فبشرهم بعذاب علیم. فبشر کی را کو بریک پڑھیں گے، ہوم پہ غنہ کر کے پڑھیں گے. عذاب یہاں پر اظہار ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے. فبشرهم بعذاب علیم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. لهم پہ اظہار ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے، اجرن قلقلہ کریں گے، اور اجرن را دو پہ شرن ہے تو یہاں پر بھی اظہار ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے. لهم أجر غير ممنون. صدق اللہ العظیم.